نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی حفاظت، ایمان کا بقا، ایمان کی ترقی کے ذرائع پر بات چل رہی ہے کہ اس کے اعظم ذرائع میں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم ذریعہ ہے. محبت رسول کس طرح سے حاصل ہو اس کے طریقوں پر بات چل رہی ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات کا مطالعہ کرنا، آپ کے احسانات کا سوچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ حصول محبت کی نیت سے درود پاک کا اہتمام کرنا. اور چوتھی چیز جس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حصول کی دعا کرنا، اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما، اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما. اللہ سے مانگنا چاہیے. مانگنے والا ہم جنس کی طرف ہوتا ہے. چور چوروں میں بیٹھتا ہے، گدھا گدھوں میں بیٹھتا ہے، گھوڑا گھوڑوں میں بیٹھتا ہے، بادشاہ بادشاہوں میں بیٹھتا ہے. اسی طرح سے نیک آدمی کی صفت یہ ہے، نیک آدمی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیک صحبت کو اختیار کرتا ہے. اور انسان کی زندگی کو بدلنے میں، زندگی کے رخ کو پلٹنے میں سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے وہ نیک صحبت کو دخل ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کا مطلب کیا ہے؟ صحابی کے معنی یہی ہے صحبت یافتہ. کس کا صحبت یافتہ؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ. اب وہ صحبت ایسی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کائنات کے اندر اس صحابہ کی جماعت کو ایک ممتاز مقام حاصل ہو گیا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس ترین جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. کیسی جماعت ہے کہ جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے پروانے قرآن میں بیان کر دی کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. تو یہ صحابیت کا جو شرف حاصل ہوا تو یہ بھی صحبت کی برکت سے حاصل ہوا. اور آج بھی اگر کوئی اپنی محبت کی تکمیل چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں عشق کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جن کے دل اس محبت کے اندر رنگے ہوئے ہیں بس اس کی صحبت کو اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی بدل دے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نیک صحبت موجود ہے؟ نیک صحبت کسے کہتے ہیں؟ ایسی صحبت کے جس میں اس کی زندگی کا رخ بدل جائے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی صحبت کو اختیار کریں، ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کو تو صحبت حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابہ کو اس سوال کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم کس کے پاس بیٹھا کریں. در حقیقت اللہ نے یہ سوال جو صحابہ سے کروایا یہ ہمارے لیے کروایا تاکہ بار باروں کو پتہ چل جائے کہ کس کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے یا کس کی صحبت نافع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، یہ پہلی نشانی ہے ایسے کی صحبت کو اختیار کرو. دوسری نشانی
نشانی یہ بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی کا ذریعہ بنے، یعنی تمہارے علم میں دین کے اندر اضافہ ہو۔ اور تیسری پہچان یہ بیان فرمائی کہ جس کی صحبت پہ یہ اثر ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا سے دل ہٹنے لگے، آخرت کی فکر پیدا ہونے لگے، فرمایا کہ بس ایسے کی صحبت کو اختیار کرو، یہ صحبت نافع ہے۔ اب جہاں بھی ایسی صحبت مل جائے، اور پھر نیک صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ نے قرآن میں ایمان اور تقویٰ کے بعد حکم کیا ہے نیک صحبت کا۔ ہم سمجھتے کہ معمولی بات ہے، بس اختیار کر لی نہ کی ہماری مرضی ہے، نہیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کون سچے؟ جو دین کے اندر سچے ہیں، دین کے اندر پختہ ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اب ایسے لوگوں کی صحبت کو جب اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب اس کو الٹا اگر پڑھا جائے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھو گے تو تمہیں تقویٰ بھی حاصل ہوگا، اور جو تمہارے پاس ایمان ہے اس تقویٰ کی برکت سے تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو ترتیب ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لیکن اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ جب نیک صحبت کے اندر بیٹھو گے، کسی نیک متقی کے پاس بیٹھو گے تو تم بھی متقی بن جاؤ گے، اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑی جدوجہد یہی ہے، اور سب سے کامیاب انسان اس دنیا کے اندر وہی ہے کہ جو اپنے ایمان کو اس دنیا میں دنیا کی آلائشوں سے بچا کر، دنیا کے فتنے سے بچا کر اپنی قبر تک سلامتی کے ساتھ لے گیا، بس یہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو ساری کوشش اسی بات کی تو ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ انسانیت کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور پھر نمونہ دے دیا کہ دیکھو یہ جو نمونہ ہے ہمارے نبی کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو اسوہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور جو اس طریقے پر چلنے والا ہے وہ بھی بہترین ہے، کیونکہ بہترین طریقے پر بہترین آدمی چلا کرتا ہے۔ تم اگر بہترین بننا چاہتے ہو تو اس بہترین طریقے کو اختیار کر لو، لیکن اس کے اختیار کرنے کے لیے جن کی زندگیاں اس رنگ میں رکھی ہوئی ہیں، جب ان کی صحبت کو اختیار کرو گے، اللہ تمہارے اندر وہ ہمت کا خزانہ عطا کر دے گا، وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم بھی اس راستے پر چل پڑو گے۔ اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک صحبت میں جا کے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آدمی بزرگوں کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو فیض ملتا ہے، تو فیض آخر وہ کس شکل کا ہوتا ہے؟ وہ کس طرح سے فیض ملتا ہے؟ کیا وہ کچھ گھول کے پلا دیتے ہیں، کچھ نظر آنے لگتا ہے، کچھ محسوس ہونے لگتا ہے؟ وہ فیض آخر اس کی شکل کیا ہے؟ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ بھائی اس فیض کی جو شکل ہوتی ہے، اللہ والوں کا جو فیض انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بصورت ہمت کے حاصل ہوتا ہے کہ نیک صحبت سے پہلے جو زندگی تھی اور نیک صحبت کے بعد کی جو زندگی ہے، دونوں کے اندر بڑا واضح فرق آ جاتا ہے۔ پہلے یہ کیفیت تھی کہ نیکی کا کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، نیکی بڑی بھاری معلوم ہوتی تھی، نماز کا پڑھنا، نماز کی پابندی، مسجد تک آنا بڑا بھاری معلوم ہوتا تھا، لیکن نیک صحبت میں جب آیا تو نیکی کی طرف طبیعت چلنے لگی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس نیک صحبت کا جو اثر ہے یا رنگ ہے اب اس پہ چڑھ رہا ہے کہ نیکی کی طرف رغبت ہو گئی، اور جہاں نیکی کی رغبت ہو گئی وہیں پر یہ کیفیت ہوئی کہ گناہ کی نفرت بھی دل میں آ گئی، کیونکہ جب تک انسان کسی چیز کی مذمت کو نہیں سنتا اس وقت تک اس کی برائی دل کے اندر نہیں آتی۔ نیک صحبت کا یہی فائدہ ہے کہ جہاں نیکی کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے وہیں برائی کی مذمت کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نیک کام کا اگر فائدہ ہے تو بھائی گناہ کا نقصان بھی تو ہے، اور فائدہ حاصل کرنے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے، پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو نقصان سے بچائے۔ تجارت کا اصول بھی یہی ہے کہ تجارت میں وہی آدمی ترقی کرتا ہے جو پہلے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر اس نے نقصان سے اپنے کو نہ بچایا
یعنی وہ راستے وہ سوراخ بند نہ کیے جہاں سے نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ آدمی کبھی تجارت کے اندر ترقی نہیں کر سکتا، یہ نفع نہیں کما سکتا۔ پہلے نقصان کے سوراخوں کو بند کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ایمان کے ارتقاء اور بلندی کے لیے، ترقی دینے کے لیے، اس ایمان کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ تو نیک صحبت میں آنے کے بعد وہ گناہ جس کا چھوڑنا مشکل تھا، کہتا تھا کہ بدنصیبی تو بڑا مشکل ہے، کیسے چھوڑوں، کس طرح سے نظر کو جھکا لوں، کس طرح سے نظر کو بچا لوں، بڑا مشکل کام، زبان کی احتیاط تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن نیک صحبت میں آنے کے بعد وہ صلاحیت، وہ ہمت آ جاتی ہے کہ پھر نظر کا جھکانا بھی آسان ہو جاتا ہے، زبان کا روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر کانوں سے صحیح سننا بھی اختیاری طور پر آسان ہو جاتا ہے، پھر ساری چیزوں کے اندر بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسے کاملین کی صحبت کو اختیار کیا جائے، اور جیسے کہ انسان صحبت اختیار کرتا ہے بس ویسی ہی عادات اور اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بھائی کسی کو دوست بناؤ تو ذرا دیکھ لو کہ دوست بنانے کے قابل ہے یا نہیں، دوست بنانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کی شناخت کرنی ہے، کسی کی پہچان کرنی ہے، دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو یہ انسان بھی اچھا ہے، اور اگر اس کے دوست برے ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا میلان بروں کی طرف ہے، اس کا میلان اچھائی کی طرف نہیں، اچھے لوگوں کی طرف نہیں۔ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی خرابی موجود ہے کہ خود اندر اچھائی نہیں ہے، جبھی تو برے لوگوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے اس کے دوست کا دین ہوگا ایسے ہی اس کا دین ہوگا۔ اس لیے نیک صحبت، اور جب تک نیک صحبت نہ ملے تو نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھیں، صحابہ کے تذکرے کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی سیرت کو جمع کیا حیات الصحابہ کے نام سے، عجیب و غریب کتاب ہے۔ دیکھیں کہ صحابہ نے کس طرح زندگیوں کو بدلا، اور یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایمان موروثی طور پر مل گیا، کہ ہم عبداللہ عبد الرحمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمیں موروثی طور پر ایمان مل گیا۔ لیکن صحابہ نے جو ایمان حاصل کیا تھا بڑے مشقت اور مجاہدے کے بعد حاصل کیا تھا۔ بلال حبشی کو کیسے ایمان ملا، کس اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑا کہ ان کا مالک سخت تپتے ہوئے ریت پر، گرم ریت پر، اور سینے پر سل رکھ دیتا تھا، وزن رکھ دیتا تھا، اور پھر اسے ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایمان سے پھر جاؤ، چھوڑ دو۔ لیکن ان کی زبان پہ کیا ہوتا تھا؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس مجاہدے کے بعد ایمان ملا تھا۔ ان کو ایمان کی قدر ان سے پوچھو، سلمان فارسی کہاں سے؟ فارس سے آئے، ایران سے آئے، کس طرح سے چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچے، اور سہیل رومی روم سے آئے، یورپ سے آئے، کس طرح مدینہ طیبہ پہنچے۔ ایک ایک کی کہانی اور داستان ہے کہ کس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور کس طرح ایمان سے مشرف ہوئے، کتنے مجاہدوں کے بعد۔ تو ایمان کی قدر تو صحابہ کو تھی۔ اس لیے آج اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں صحابہ کے تذکرے کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ تھے، اسی دنیا میں رہتے تھے، اسی ماحول میں رہتے تھے، لیکن لگتا نہیں تھا کہ اس دنیا کے رہنے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح سے زمین پر چلتے تھے جیسے وہ مردہ زمین پہ چل رہا ہے، اور لگتا نہیں تھا کہ اس دنیا کے رہنے والے ہیں۔ اس درجے اس دنیا سے اپنے کو بیگانہ کر رکھا، اور اپنی درستی کا اس درجے فکر تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر رومال سے مروڑ رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ زبان نے مجھے ہلاکت پر ڈال دی۔ اور کون شخص ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تمام انبیاء کے بعد، کائنات کے اندر سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن کس درجے کی فکر ہے، ڈر ہے
کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا، اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا تھا اس کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا، اس کا صلہ تو اللہ اس کو آخرت میں دے گا۔ تو اس کی سیرت کا مطالعہ کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور اس مطالعے سے حاصل کیا ہوگا؟ اس مطالعے سے حاصل یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، کہ اس محبت بابرکت نے ان حضرات کو کیا سے کیا بنا دیا کہ جو اونٹوں پہ چلانے والے، بکریوں پہ چلانے والے، لیکن جب صحبت میں آئے تو زمانے کے امام بن گئے، پھر کائنات میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، پھر ان کی یہ کیفیت ہو گئی۔ تو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے، نیک لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے، اور شوق کے ساتھ نیک صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صحبت کے اندر یہ اثر ہے، یہ تاثیر ہے۔ کوئی کہے کہ مجھ سے تو گناہ نہیں چھوٹتے، میں کیا کروں؟ ارے بھی نیک صحبت کو اختیار کر لے تو اس سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر بیعت ہو گیا۔ بیعت ہونے کے بعد کہتا حضرت ایک چیز تو آپ نے پوچھی نہیں۔ انہوں نے کیا بات؟ کہا کہ میں تو افیون کھاتا ہوں، میں تو نشے کا عادی ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کتنی کھاتا ہے؟ کہا کہ بس میں اتنی مقدار بتائی ہتھیلی پر رکھ کر کے اتنی کھاتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو اتنی روز اس میں کم کر دیا کر، تھوڑی تھوڑی اس کی مقدار کم کر دیا کر، کہ ایک دم سے چھوڑے گا تو تکلیف ہوگی، تو تھوڑی تھوڑی کم کر دیا کر۔ کہتا یہ بتاؤ کہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا کہ میں جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک دم سے چھوڑے گا تو صحت کا نقصان ہوگا۔ اس نے ڈبی کو اٹھا کر پھینکا، کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اب اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جگر مرادہ والی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اور پہلی ملاقات کی مجھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت پینے کو تو میں نے بہت پی لی ہے، لیکن اب ڈر لگتا ہے، موت کی منزل بھی قریب ہے، قبر کی منزل بھی قریب ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی شراب کی لت سے میرا پیچھا چھڑا دے۔ اور کہا کہ حضرت یہ بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے حج بیت اللہ کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ 4 دعائیں کرائیں۔ جگر مراد آبادی جو غزل کا بادشاہ تھا ہندوستان کے اندر، بڑا نامور آدمی تھا، 4 دعائیں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، بس دعا کی قبولیت کی گھڑی کی دعا قبول ہو گئی۔ اور اسی مجلس میں جگر مراد آبادی نے شراب نوشی سے توبہ کی، داڑھی بنانے سے توبہ کی۔ جب شراب کو چھوڑا، شراب کا عادی تھا، حالت بگڑ گئی، موت کے قریب ہو گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اطباء علاج کے لیے آ گئے، کیونکہ ہندوستان کی شناخت کہلاتا تھا، اور کہا کہ بھائی اگر زندگی بچانی ہے تو زندگی بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو تو زندگی تو بچ جائے گی۔ اب یہ ہے ایمان کی طاقت کہ جب وہ ہدایت کا نور سینے میں آتا ہے تو انسان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جگر نے پوچھا کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہا تو کتنے سال جیوں گا؟ کہا کہ پھر 5-7 سال اور جی لوں گا۔ تو کہا کہ 5-7 سال تک اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے آغوش رحمت میں چلا جاؤں۔ یعنی مرنا تو پسند ہے، اب شراب کو منہ سے لگانا پسند نہیں۔ چھوڑ دی، نہیں ہاتھ لگائے۔ اللہ نے اس کی برکت سے جب ایسا عزم، ایسا حوصلہ، اللہ نے پہلے سے اچھی صحت عطا فرمائی، چہرے میں داڑھی کا نور بھی آ گیا، اور اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرمائی، حج کے لیے چلے گئے۔ 3 دعاؤں کی قبولیت ظاہر ہو گئی۔ اور پہلے زمانے میں بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا تو کئی مہینے میں لوگ واپس لوٹتے تھے، 4-4 6-6 مہینے کے بعد واپسی ہوتی تھی۔
جب جگر مرادہ والی بمبئی کی بندرگاہ میں واپس لوٹے حج کر کے تو داڑھی پوری شرح داڑھی ہو چکی ہے، تو پھر ایک شعر اپنے بارے میں کہا کہ چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا، اپنے بارے میں شعر کہا۔ اور پھر تانگے میں بیٹھے وہ جا رہے تھے تو تانگے والا بھی یہی شعر گنگنا رہا تھا، اسے پتہ نہیں کہ جس کا شعر وہ میرے تانگے میں بیٹھا ہے۔ تو 3 دعاؤں کی قبولیت ظاہر ہوئی، اور جب اللہ نے 3 دعاؤں کی قبولیت ظاہر کی، اللہ نے خاتمہ بھی ایمان کر دیا۔ کس کی برکت سے؟ نیک صحبت کی برکت سے۔ تو بھائی نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھا جائے، نیک لوگوں سے محبت کی جائے، ان کی صحبت میں طلب کے ساتھ جایا جائے، اللہ اپنی محبت بھی عطا کر دیتا ہے، اپنے حبیب کی محبت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے صحبت میں یہ اثر رکھا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ آپ سے یہ کہے کہ مان کیا مانتا ہے تو آپ کس چیز کا سوال کریں گے؟ اللہ یہ کہے کہ مان کیا مانتا ہے تو کس چیز کا آپ سوال کریں گے؟ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ فرمایا کہ بھائی میں تو اللہ سے یہ مانگوں گا کہ یا اللہ حضور کے صحابہ کو جو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ اس محبت کا کوئی ذرہ مجھے بھی عطا فرما، اس محبت کا کوئی ذرہ اگر مل جائے اللہ ہمارا کام بن جائے۔ بس میں اللہ سے یہ مانگوں گا کہ وہ جو صحابہ کی محبت تھی وہ بڑی خالص محبت تھی، اخلاص پر مبنی محبت تھی، جنہوں نے اپنا جان مال تن من دن سب کچھ قربان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے دین پر۔ تو اللہ سے یہ سوال کروں گا کہ یا اللہ بس اس محبت کا، وہ جو صحابہ کی محبت ہے اس کا کوئی ذرہ مجھے عطا فرما دے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، قرآن کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، اللہ اس سے ہمیں ان عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کی جو وحشت ہے اللہ اس وحشت کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ آپ کی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، خلفائے راشدین اور اہل بیت کی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے قرآن کی محبت عطا فرما، اپنے ذکر سے ہمیں انس عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی وحشت کو دور فرما، اپنے گھر کی محبت، اپنے ذکر کی محبت، اے اللہ نیک صحبت کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، اے اللہ ہر وہ محبت جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائے، تیرے حبیب کی محبت کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ تجھ سے ہم اس محبت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی غذا یہی محبت ہے، اے اللہ یہ غذا ہمارے قلوب کو عطا فرما، سچی محبتیں عطا فرما، ناجائز محبتوں سے، ناجائز تعلقات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس درس حدیث کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما،
ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب کرنا، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا کرنا، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو یا اللہ اس کورونا کی بڑھتی اور پھیلتی ہوئی وبا سے نجات عطا کرنا، اے اللہ اس کے مضر اثرات سے سارے عالم کی حفاظت کرنا، ہمارے چھوٹوں کی حفاظت کرنا، ہمارے بڑوں کی حفاظت کرنا، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا، ہماری خواتین کی حفاظت کرنا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ اپنے عجز کو، محتاجگی کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، ہم کسی امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں، اے اللہ ہر امتحان سے، آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہر امتحان سے بچا، ہر آزمائش سے بچا، وباؤں سے نجات عطا فرما، شفا کو نازل فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو غیر پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت کرنا، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت کرنا، ابواب رزق یا اللہ گشادہ کرنا، رزق حلال عطا کرنا، آسان عطا کرنا، برکت والا عطا کرنا، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنے در کا شاہد اور بیداری بنا، اپنے در کا ممتا اور سواری بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا کرنا، یا اللہ لوگوں کے گزر بسر میں آسانی عطا کرنا، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم کرنا، اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ کرنا، سب کی حفاظت بھی کرنا، سب کی کفالت بھی کرنا، سب کی ضروریات کو یا اللہ غیر پورا کرنا، یا اللہ تو ہی ہمارے وقت کبیر ہو جا، تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کرنا، مخلوق کے آگے ہمیں رسوا نہ کرنا، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا کرنا، نفرت و عداوت کو یا اللہ دور کرنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ مستقبل کو تابناک بنا، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت کرنا، گھر بار کی حفاظت کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، اپنی بارگاہ میں ہمیں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على